میرے والد ماجد محدث حضرت مولانا مفتی نیاز محمد ختنی البخاری قدس سرہ، وہ بخارا سے ہجرت کی انہوں نے ہندوستان کی طرف، صرف اس قرآن کو سمجھنے کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے، اور 2-2.5 مہینے کا سفر، پیدل سفر کر کے وہ دارالعلوم دیوبند میں پہنچے ہندوستان میں۔ والد صاحب کو اللہ نے عجیب و غریب علوم عطا کر رکھے تھے، اور 100 سال عمر ہوئی والد صاحب کی، 100 سال، ہاں 100 سال۔ تو واقعہ جو میں سنانا چاہتا ہوں، جب انتقال کا وقت ہوا، ہاسپٹل میں تھے، تو میرے والد نسبتی یعنی میرے سسر، میرے شیخ و مرشد استاد حدیث حسن الاولیاء امام الاتقیاء حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید قدس سرہ، وہ وہاں موجود تھے ہاسپٹل میں۔ تو والد صاحب نے ان کا ہاتھ یوں پکڑا ہوا ہے، تو فرمانے لگے کہ ظاہری تکلیف ہے لیکن دل مطمئن ہے، دل مطمئن ہے۔ تو حضرت فرمایا کہ عین موت کے وقت میں اطمینان قلب کی دولت یہ خاص مقبولان الہی کو نصیب ہوتی ہے جو والد صاحب کو ملی ہوئی ہے، ایسے وقت پہ اتنے اطمینان سے ہیں، سبحان اللہ۔ تو اسی دوران میں سکرات کی کیفیت ہو گئی تو آنکھیں یوں بند ہو گئی، بند ہوئی آنکھیں، پہلے یوں سامنے دیکھا تو یوں سنبھل کے بیٹھے کہ وہ فرشتہ نظر آیا، اس کے بعد آنکھیں بند ہوئیں تو فرمانے لگے کہ عالم آخرت نظر آ رہا ہے، عالم آخرت نظر آ رہا ہے۔ تو حضرت لدھیانوی شہید حیران ہو گئے، کیونکہ جب عالم آخرت منکشف ہوتا ہے کہ زبان گونگ ہو جاتی ہے، بول نہیں سکتا آدمی۔ فرمایا کہ والد صاحب کی روحانی نسبت اتنی قوی ہے کہ عالم آخرت دیکھ کر دنیا والوں کو اس کی خبر دے رہے ہیں، یعنی زبان گونگ نہیں ہوئی، تو آنکھ دیکھ رہا ہے، فرمایا عالم آخرت نظر آ رہا ہے، اللہ اللہ پڑھو، یہ فرمایا۔ تو جب ہم یہ کہا تو حضرت لدھیانوی شہید نے فرمایا کہ سب لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ ذکر شروع کر دو۔ ہم 6 بھائی ہیں، تو اور بھی حضرت کے شاگرد بھی موجود تھے، ہم نے کلمہ لا الہ پڑھنا شروع کر دیا۔ تو اسی کیفیت میں رہے، تو اس کے بعد آنکھ کھولی، فرمایا کہ میں نے آخرت دیکھی، میں نے ایک عجیب بات دیکھی۔ کیا دیکھا؟ کہا کہ سب کچھ قرآن میں بند ہے، سب کچھ ہی قرآن ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ کہا کہ قرآن کو کبھی نہ چھوڑنا، قرآن میں ہی سب کچھ ہے، بار بار تاکید کرے۔ تو حضرت لدھیانوی شہید حیران ہو گئے کہ آخرت میں دیکھ کر آئے اور وہ قرآن ہی سب کچھ ہے، اس کا مطلب ہے کہ اتنی بڑی حقیقت ہے کہ جناب جو حضرت والد صاحب دیکھ کر بتا رہے ہیں۔ اور خود والد صاحب کی حالت یہ تھی کہ روزانہ 10 پارے تلاوت کرتے تھے روزانہ، حالانکہ بخاری بھی پڑھا رہے ہیں، ترمذی بھی پڑھاتے ہیں، اور مدرسے کے محتمم بھی ہیں، ذمہ داریاں بھی ہیں، پھر مدرسے کے لیے چندہ لینے کے لیے جانا صبح شام ادھر ادھر لوگوں کے پاس، وہ الگ یتیم طلبہ کی، لیکن 10 پارے روزانہ۔ یعنی ہم نے ہاسپٹل جانے تک والد صاحب کو روزانہ 10 بڑا قرآن پھر لے لیا تھا، موٹا چشمہ، اور بس پورا قرآن تلاوت، 10 پارے روزانہ تلاوت۔ وہ نظارہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دکھائے اس سکرات کے وقت میں، جب آنکھ بند ہوئی تو ہمیں بار بار تاکید فرمائی، کہا کہ سب کچھ قرآن میں بند ہے، فرمایا قرآن کو لازم پکڑو، قرآن کو نہ چھوڑنا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ واقعی آج جب انسان قرآن سنتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، قرآن جب دلوں پہ اثر کرتا تو پتہ چلتا ہے یار واقعی سب ساری زندگی یہی ہے، پوری حیات ہی قرآن ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ باقی یہ تو ایک نقشے ہیں مٹی اور پتھر کے جو اللہ نے ہماری تسلی کے لیے بنا رکھے ہیں، ورنہ اصل قرآن ہی ہے۔